بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساس اگربتیوں سے میری نظر اتارتی اور اسے ایک رومال میں لپیٹ کر فوراً میرے بیڈ کے نیچے رکھ دیا کرتی۔ پھر اگلے دن ہی کسی کا میرے گھر میں کوئی مر جاتا۔ آج میری چھوٹی بہن مری تو میں اپنے میکے میں گئی۔ میں روتے ہوئے اس کو غسل دے رہی تھی جب نظر اس کی کمر پر پڑی، میرا دل کانپ گیا۔ میں اسی وقت گھر بھاگی اور بیڈ کے نیچے رکھے نظر رومال کو کھولا تو قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ اس رومال میں میرا نام نائمہ ہے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ میرے بابا ایک کمپنی میں ملازمت کیا کرتے تھے۔ بابا اور ماں کے پسند کی شادی ہوئی تھی اور میں نے ہمیشہ بابا کو عزت دیتے ہی دیکھا تھا۔ میں کالج میں پڑھ رہی تھی جب چچا کی بیٹی نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک بینک میں جاب کرتا تھا۔ میں بھی دل ہی دل میں اسے پسند کرتی تھی اور جب اس کے منہ سے محبت کا اظہار سنا تو خود کو بہت خوش قسمت سمجھا، پر جانتی نہیں تھی کہ میرے آنے والے کل میں پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی تھے جن سے میرے ہاتھ زخمی ہونے والے تھے۔ جب ماں کو پتہ چل چکا تو ماں کہتی کہ میرا مشورہ ہے کہ تم وہاں شادی نہ کرو، کیونکہ تمہاری بچی ہمیں دل سے پسند نہیں کرتی، مجھے اس کی سب باتیں دکھاوا لگتی ہیں۔ پر میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ میں کہتی کہ ماں، چچی بہت اچھی ہیں اور بابا بھی کہتے ہیں کہ تم پرانی سب باتیں بھول جاؤ، میرا بھتیجا بہت اچھا ہے، وہ کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ اور میری چھوٹی بہن بھی چچی کی بہت تعریفیں کیا کرتی تھی۔ وہ ہم سب بہن بھائیوں سے چھوٹی تھی اور سب کی لاڈلی تھی۔ ابھی پڑھ رہی تھی، پر آئے روز چچی کے گھر چلی جاتی۔ میں بہت سمجھاتی کہ پریشے سیدھے گھر آ جایا کرو، پر وہ کہتی کہ چچی میرے لیے بہت مزے کا کھانا بناتی ہے اور ہم سب ہی ہنس پڑتے۔ وقت گزرا جب میں بہت خوش تھی کہ جو چاہا بغیر کسی محنت کے مجھے حاصل ہو گیا تھا۔ میری شادی چچا کے بیٹے سے ہو گئی۔ شادی کو کچھ ہی دن ہوئے جب بابا کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ ہم سب بکھر کر رہ گئے۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہوگا، میرا کوئی اپنا ایسے مجھ سے بچھڑ جائے گا۔ میری ماں کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ بھائی بہت خیال رکھتے پر ان کی طبیعت سنبھلتی نہیں تھی۔ ہم بہت کوشش کرتے کہ ان کو وقت دیں، اس کو مصروف رکھیں، اور پھر سوچا کہ بھائی کی شادی کر دیتے ہیں تاکہ ماں کا دھیان بٹ جائے اور بابا کی وفات کے 7 ماہ بعد سادگی سے بھائی کا نکاح کر کے بھابھی گھر لے آئے اور ماں مصروف ہو گئی۔ میری شادی کو بھی کافی ماہ ہو گئے تھے اور میری چچی جو میری ساس بھی تھی وہ میرے ساتھ کچھ عجیب قسم کی حرکات کرنے لگی جس کا مجھے کبھی اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ خود اپنے آپ کو زخمی کر لیتی اور رونے لگی، اور میری نند اپنے بھائی کو کہتی کہ آپ کی بیوی سارا دن سوئی رہتی ہے، اماں سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں، اپنی بیوی کو اس لیے لائے تھے کہ گھر کے بستر پر وہ آرام کرتی رہے، جبکہ میں سارا گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ اور میرا شوہر مجھ سے بدظن رہنے لگا۔ میرے چچا جو پاگل ہو چکے تھے وہ اکثر کہتے کہ تمہاری ساس جادو کرنی ہے، یہ مجھ پر جادو کرتی ہے، اور وہ رو پڑتے، پر ہم سمجھتے کہ ان کی حالت ہی ایسی ہے، اس وجہ سے جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیا کرتے ہیں۔ ایک دن جب پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ 5 دن بعد میری شدید طبیعت خراب ہوئی اور میرا حمل ضائع ہو گیا۔ میرا پہلا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ میں بہت روئی، پر ماں نے کہا کہ صبر رکھو، اللہ پھر نوازے گا۔ اور میرا شوہر مجھ پر غصہ کرتا، کہتا ہے کہ تم خود نہیں چاہتی تھی کہ یہ بچہ پیدا ہو، اس لیے تم نے خود کو نقصان پہنچایا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں اس کو بہت یقین دلاتی پر وہ میری بات کا یقین ہی نہیں کرتا اور اسے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں روتی رہی، اپنی محبت کے واسطے دیتی رہی، پر اس نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے میکے آئے کافی دن ہو چکے تھے، ماں کو ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ پہلے ہی وہ بہت پریشان رہا کرتی تھی۔ میری چھوٹی بہن کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ رات کو بیٹھ کر روتی اور گھر جا کر ماحول بھی خراب ہو چکا تھا۔ بھابھی لڑ کر میکے جا چکی تھی اور بھائی بھی بیمار ہونے لگا اور چھوٹا بھائی اپنی پڑھائی چھوڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ ماں کہتی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، میرے بچے ایسے تو نہیں تھے جو ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے۔ اور مجھے کہا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ تمہیں لے جائے، ایک بیاہی لڑکی کا اتنے دن سسرال رہنا اچھا نہیں لگتا، سارے خاندان والے باتیں کرنے لگ جائیں گے۔ اپنی ماں کو میں اب کیا بتاتی، چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، بہت محبت کرتی تھی اپنے شوہر سے، کتنی منتیں دعائیں مانگی تھیں اس کو پانے کے لیے، پر اس نے اپنی ماں کے کہنے پر مجھے گھر سے نکال دیا۔ بھلا کوئی ماں بھی اپنے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ مجھے بھی تو اپنے ہونے والے بچہ بہت عزیز تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں کوئی غلط میڈیسن لے رہی تھی جس سے حمل نہیں رہا، پر ایسا میرے ساتھ کون کر سکتا ہے؟ میں کسی کے بارے میں غلط سوچ کر اپنے دل میں بدگمانی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی بے بسی پر جی بھر کر رونا آ رہا تھا، اور پھر کافی دنوں کے بعد میں نے وضو کر کے مصلی بچھایا اور سجدے میں گری، بہت دیر تک روتی رہی اور اپنے اللہ کے آگے اپنا حال بیان کر دیا اور اس مشکل سے نکلنے کی دعائیں مانگتی رہی۔ سچ کہتے ہیں کہ جو مصیبتوں میں گھرے شخص کو کچھ نظر نہیں آتا تو پھر وہ اللہ نظر آتا ہے، اور وہ مہربان رب اپنے ان حالات سے ٹوٹے اور دنیا کے ٹھکرائے اپنے بندوں کو بغیر کچھ جتائے، بغیر جھڑکے، بغیر محبت سے تھام لیتا ہے۔
بشرطے کہ تڑپ سچی ہونی چاہیے۔ ایک ماہ گزرنے والا تھا جب خود میرا شوہر مجھے لینے آ گیا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ میں اس وقت بھی اس کو یقین دلاتی رہی، پر وہ کہتا کہ میں اپنی ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔ اور جب گھر گئی تو میری ساس روز اگربتی سے میری نظر اتارتی اور پھر ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر میرے بیڈ کے نیچے رکھ دیا کرتی۔ مجھے کہتی کہ اس سے بری بلائیں دور ہوتی ہیں، پر اس اگربتی کی خوشبو کے بعد مجھے فوراً نیند آ جاتی اور طبیعت بھی بوجھل رہنے لگی۔ کئی دن گزرے جب بھائی کا فون آیا کہ چھوٹی بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ میں روتے ہوئے وہاں پہنچی اور جب اپنی بہن کو غسل دے رہی تھی تو دیکھا کہ اس کی کمر کے ساتھ ایک تعویذ باندھا گیا تھا، اور جب کھول کر دیکھا تو وہ اگربتی کی راکھ تھی۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا آئی، میں بھاگتی ہوئی سسرال آئی اور اس پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں گڈا تھا اور اس کے ساتھ ایک تعویذ بندھا ہوا تھا۔ میں نے سب کچھ اپنے شوہر کو بتایا، ان سے کہا کہ چچا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، چچا پاگل نہیں ہیں۔ تو میرے شوہر نے یقین نہیں کیا اور میں روتے ہوئے اپنی ساس کے کمرے میں گئی، ان کے سامنے وہ پوٹلی کھولی جس میں اگربتیاں تھیں اور تعویذ وغیرہ تھے۔ میں نے کہا کہ چچی یہ سب آپ نے کیا کر دیا؟ میرے گھر والوں کو آپ برباد کر رہی تھی، آخر ایسی کیا دشمنی تھی آپ کی ہمارے ساتھ؟ کیا بگاڑا تھا ہم نے آپ کا جو آپ نے میری بہن کی جان لے لی؟ آپ تو خود بیٹیوں کی ماں ہیں اور ایک ماں ہو کر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی ہیں؟ تو چچی جو میری ساس سے کہنے لگیں کہ بس کرو یہ رونا دھونا، جس ماں کی تم بیٹی ہو مجھے نفرت ہے تمہارے پورے خاندان سے، تمہاری ماں سے اور تم سے بھی۔ میرا بس چلے تو میں تم سب کو جان سے مار دوں، شکر کرو کہ ابھی تک تمہیں چھوڑا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آخر کیا ہے میں نے، کس جرم کی سزا دے رہی ہیں؟ کم از کم اتنا تو مجھے بتا دیں تاکہ چپ چاپ آپ کا ہر ظلم میں سہتی رہوں، مجھے قصور تو پتا ہو اپنا۔ تو میری ساس نے کہا کہ سننا چاہتی ہو تو سنو۔ آج سے 40 سال پہلے جب میں اور تمہاری ماں سہیلیاں تھیں، ہم دونوں میں بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ایک وقت تھا جب تمہاری ماں مجھے کہتی کہ فرزانہ ہم اس گھر میں شادی کریں گے جہاں 2 بھائی ہوں تاکہ ہماری دوستی ہمیشہ قائم رہے، اور میں نے بھی اس سے وعدہ کیا۔ ہم نے کالج کی پڑھائی ایک ساتھ کی، اور پھر تمہاری ماں نے مجھ سے کہا کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے اور بہت جلد شادی کرنے والی ہے، پر میری ماں نہیں مان رہی، وہ چاہتی ہے کہ میں اپنی کزن سے شادی کروں، پر محبت نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ تو مجھے بھی خوشی ہوئی کہ میری دوست کا گھر بس رہا ہے۔ اس نے پہلے بہت مشکلات جھیلی تھی، بہت کٹھن زندگی گزاری تھی، اب اگر اسے محبت مل رہی ہے تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ پر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرے گھر میں ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ جس شخص کو میں اتنے سالوں سے پسند کرتی تھی، جس کو اپنے دل میں سب سے چھپا کر رکھا، اسی پر تمہاری ماں کی نظر تھی۔ وہ اسی سے محبت کر بیٹھی اور اس شخص کو جو تمہارا باپ ہے اس کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا۔ میرا اور اس کا رشتہ طے تھا، میں نے یہ بات سب سے چھپا رکھی تھی، پر جب وقت آیا تو تمہارا باپ کہنے لگا کہ فرزانہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ بچپن میں کیے گئے رشتے اکثر کامیاب نہیں ہوتے، اور کہتا کہ میرا قصور نہیں ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو میں صرف اپنی تایازاد بہن ہی سمجھا ہے، کبھی شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ اور جب میں نے گھر بتایا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں تو گھر والوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا رشتہ بہت سالوں سے فرزانہ کے ساتھ طے تھا، اب ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں کبھی تمہارا دل نہ توڑتا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا، اور تمہاری ماں جسے میں اپنی سب سے اچھی دوست سمجھا کرتی تھی وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ تم نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں کہ تمہاری بات بچپن ہی سے طے تھی؟ میں کتنی بار تمہارے سامنے نام لیتی رہی، تم نے کبھی مجھ سے ذکر ہی نہیں کیا۔ میں اس کو چھوڑ دینا چاہتی ہوں کیونکہ وہ تمہاری پسند ہے، پر اس دل کا میں کیا کروں جو کسی بھی صورت دستبردار ہونے پر راضی نہیں ہے، پر میں کوشش کروں گی کہ تم لوگوں کی زندگیوں سے بہت دور چلی جاؤ۔ وہ میرے پاس روتی رہی، پر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور گھر سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے دوستی ختم کر دی۔ وہ بار بار آتی اور میرے ابا نے رشتہ طے کر دیا، میں بہت خوش تھی، پر جس شخص کو میں پسند کرتی تھی اس نے ہماری شادی سے پہلے جا کے شادی کر لی۔ جس کو پسند کرتا تھا اس کو وہ گھر لے آیا اور گھر آ کر کہتا ہے کہ اگر وہ آج شادی نہ کرتا تو اس لڑکی کی زندگی تباہ کر دیتا۔ اب تمہارے دادا نے سوچا کہ اب سب لوگوں کو شادی کا پتہ ہے، شادی کے دن بھی رکھے جا چکے ہیں، اس لیے اپنے چھوٹے بیٹے سے میری شادی کروا دی، جس کو میں کبھی پسند نہیں کرتی تھی۔ تمہارے ماں باپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں کبھی ان کو معاف نہیں کروں گی، اور لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا، میرے احساسات جذبات کے ساتھ کھیلا، اور جب میں امید سے تھی تو تمہاری ماں نے جان بوجھ کر مجھے دھکا دیا اور میں گر گئی۔ مجھے کہنے لگی کہ میرا مقصد تمہیں گرانا نہیں تھا، میں تو اپنا کام کر رہی تھی اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب تم میرے پیچھے آ گئی۔ تب گرنے کی وجہ سے میرا حمل ضائع ہو گیا اور میں کتنے سال ماں نہیں بن سکی، اور خود تمہاری ماں 2 بچوں کی ماں بن گئی، وہ ہر کام میں مجھ سے آگے رہی۔ اور جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو تب تمہاری ماں امید سے تھی، مجھے کہنے لگی کہ فرزانہ اگر میری بیٹی ہوئی تو تمہاری بہو بناؤں گی، میری بہت خواہش ہے کہ میں تم سے ملتی رہ جاؤں۔ ہم پہلے سے دوستیں تھیں، پھر دیورانی جٹھانی، آگے چل کر مزید رشتے مضبوط بھی ہو جائیں گے۔ میں اپنے بچوں کو تمہاری ماں کے سائے سے بچاتا، پر وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر ہر وقت میرے بچوں کے پیچھے پڑی رہتی، اور میرے بچے بھی ہر وقت تائی امی کیا کرتے۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ پہلے ہر وقت اس کا شوہر اس کے آگے پیچھے گھومتا، بڑی بہو کو پکارتے، پھر گھر میں
सब बड़ी बहू उसी को पुकारते, घर में जो मसाला होता हर बात में उससे मशवरा करते। सब भूल गए थे कि उसकी शादी कैसे हुई है, बल्कि उसको सर आंखों पर बिठा कर रखते। मेरी कभी कोई बात नहीं सुनता और ख़ुद मेरा शौहर कहता कि भाभी बहुत समझदार हैं, तुम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। और फिर अपने ससुर के मर जाने के बाद मैंने सोच लिया कि एक अलग घर में रहूंगी। मुझे तो तब डर रहने लगा था कि कहीं तुम्हारी माँ मेरे शौहर को भी काबू ना कर ले। और जब अलग घर का पता चला तो मेरे पास आई, कहने लगी कि फरजाना अगर तुम्हारे दिल में ऐसी वैसी कोई बात है तो मुझे माफ़ कर दो। इतने सालों के बाद को शायद तुमने अना का मसाला बना लिया है, पर यकीन करो मैं तुम लोगों की ज़िंदगी से बहुत दूर चली गई थी। मैं तो ये शादी में नहीं करना चाहती थी, पर मैं क्या करती। अगर तब शादी ना करती तो मेरी माँ मेरी शादी अपने जाहिल भांजे से कर दी थी। मुझे तुम्हारी माँ की किसी बात का यकीन नहीं था, इसलिए साफ साफ बोल दिया कि वो अपने काम से काम रखे। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती जहाँ उसका साया मेरे बच्चों पर पड़े। और फिर उनको लेकर अलग घर में आ गई। और तब भी तुम्हारी माँ मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आए दिन अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती। मैं उसको इतना जलील करती तो वो आगे से मुस्कुरा दिया करती, कहती कभी तो तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत वापस लौट आएगी, कभी तो तुम सब कुछ भुला दोगी। और मुझे उससे मज़ीद नफरत होती। मेरे शौहर को अपने भाई और भावज के अलावा कुछ नज़र ना आता। मुझे कमअक्ल समझता। गुजरते वक्त के साथ मेरे अंदर नफरत की आग मज़ीद बढ़ती जा रही थी। जब एक औरत ने बताया कि दिल जलाने का क्या फ़ायदा, अगर कुछ करना है तो इन लोगों को तबाह कर दो, अपना मकरूज करो, इन लोगों से बदला लो। और मैं तब जादू टोने करवाने लग गई। कहीं कहीं हज़ार तवीज़ धागों पर लगा देती, पर वो असर ना करते, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत नेक औरत थी। हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत नमाज वो कभी नहीं छोड़ा करती थी। मुझे कुछ और सोचना था, इसलिए मैंने जाकर उससे माफ़ी मांग ली और उसको आए दिन अपने घर दावत पर इन्वाइट करती और उसको खाने में तावीज़ घोल घोल कर पिलाती रही, जो उस पर असर करने लगा और वो बिस्तर से जा लगी। मैं बहुत खुश रहने लगी थी जब तुम्हारा बाप परेशान सूरत में मेरे पास आया, कहता कि फरजाना घर चलो, नाइमा की माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। और फिर देखते ही देखते तुम लोगों का घर कारोबार सब कुछ बर्बाद होना शुरू हो गया। और मेरा शौहर भी मेरे काबू में आ चुका था। अपने घर की मैं मलका थी और मेरा शौहर मेरा गुलाम। मेरे बच्चे भी बड़े हो गए थे, पर दोबारा कभी अपनी दाई का नाम नहीं लिया। और जब मैं अपने बेटे की शादी करने लगी, उसके लिए लड़की देखी तो आकर मुझे कहता है कि माँ मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ और मेरी ज़िंदगी है, अगर आपने मेरी शादी वहाँ ना की तो मैं मर जाऊँगा। मैंने सोचा कि मुझे शादी तो करनी है अपने बेटे की, चलो उसकी पसंद की कर देती हूँ, बेटा भी खुश हो जाएगा। पर उसने मुझे पहले बताया नहीं कि वो लड़की कौन है। वो जब मुझे तुम्हारे घर लेकर गया था बताया कि माँ मैं नाइमा को पसंद करता हूँ और उसी से शादी भी करना चाहता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत तावीज़ धागे लिए, पर वो पीर कहते कि उस लड़की ने ऐसा सख्त जादू करवाया हुआ है आपके बेटे पर कि हमारा जादू तो उस पर नहीं चल सकता। आपके बेटे की शादी होकर रहेगी, पर अगर शादी हो जाए तो आप उस पर औलाद की बंदिश करके उसको घर से निकाल सकती हैं। इसलिए जब तुम्हारी शादी हुई और मेरे घर में मेरी बहू बनकर आई तो मुझे पता है कि मेरे ऊपर क्या क़यामत गुजर रही थी। मुझे ऐसा लगता कि जैसे तुम्हारी माँ एक बार फिर जीत गई हो और तुमने अपनी माँ की तरह मेरा बेटा काबू कर लिया। कितने अरमान थे मेरे दिल पर। मैं अपने बेटे के सामने बुरी नहीं बन सकती थी, इसलिए तो मैं उसके सामने बुरी बनाती रही, कभी खुद को नुकसान पहुंचा कर और कभी खुद घर के किसी फ़र्द को, पर तब भी काम ना बना। फिर अगर बत्तियों से तुम्हारी नज़र उतारने लगी, वो सब जादू की थी होती, जिससे औलाद की बंदिश भी हो गई और मेरा काम भी होता गया। और तुम्हारे सब घर वालों पर जादू था। पहले तुम्हारा बाप मर गया, फिर तुम्हारी बहन यहाँ आकर रोती कि चची मुझे बुखार रहता है। मैंने उसे तावीज़ दिया कि अपनी कमर के साथ बांध देना, तुम ठीक हो जाओगी। और फिर वो भी मर गई। मैं एक एक करके तुम सबको मार दूंगी और तुम्हारी माँ उसको एंड पर मारूंगी, ताकि सबकी मौत को वो अपनी आंखों से देखे। जो खुशियाँ उसने मुझसे छीनी, उस अजियत का अंदाज़ा उसे भी हो सके। तुम्हारी बहन मेरी बनाई खीर ना खाती तो कभी ना मरती, क्योंकि उसमें तावीज़ थे। अब भी अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और मैं अपनी सास की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने पड़ी। मैंने कहा कि चची आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, आप एक बार मुझे कह देती, मैं खुद आपके बेटे की ज़िंदगी से चली जाती, पर कभी मेरी बहन मुझसे जुदा ना होती। मेरे बाप को आपने इतनी ज़हनी टेंशन दी कि तेज़ ड्राइव करने की वजह से अपनी जान से वो चले गए। और मेरी बहन जिस पर आपको लगता है कि आपने उसे तावीज़ खिलाया, वो तावीज़ नहीं था, उसके अंदर जहर था जिससे उसकी जान चली गई। कभी तावीज़ धागों से इंसान नहीं मरता, वो तभी इस दुनिया से जाता है जब उसका वक्त आ चुका होता है। आप अपनी अना, अपने हसद में हर हद पार करके एक औरत उससे उसका सुहाग, उसकी जवान बेटी छीन ली, ये भी ना सोचा कि वो आपकी दोस्त थी। आपका कभी बुरा नहीं चाहा था उसने। मेरे माँ बाप आपके कसूरवार तब होते, अगर वो जानते होते आप भी उनसे मोहब्बत करती। मेरे माँ बाप बेकसूर थे, आप तो मेरा घर भी उजाड़ने चली थी। बस शुक्र है कि सब कुछ आपके बेटे ने खुद अपने कानों से सुन लिया और देख भी लिया। तब मेरी सास ने हैरान होकर पीछे दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ मेरा शौहर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। कहने लगा कि माँ मैं आपको क्या समझता रहा और आप क्या निकली। बाबा पागल नहीं थे, बल्कि वो ठीक कहते थे, आप जादू करती हैं।
بلکہ آپ تو خود جادو سیکھ رہی ہیں، آپ سب کی زندگی سے کھیل رہی ہیں، اور تب آپ جو کہتی رہی میں آپ کی محبت میں مانتا چلا گیا۔ اپنے ہی سگے باپ کی بات پر یقین نہیں کیا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ آپ کے ساتھ بابا بہت ظلم کرتے رہے ہیں، اور جب شادی ہوئی تو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، پر آپ آہستہ آہستہ اس کو میرے سامنے برا بنانے لگی۔ وہ کوئی کام نہیں کرتی تھی، ہر وقت سوئی رہتی، ایسا آپ کہتی تھی، خود کو آپ نقصان پہنچاتی اور کہتی کہ میری بیوی نے ایسا کیا ہے، اور میری بہن وہ بھی آپ کے جھوٹ میں برابر کی شریک تھی۔ کتنا خوش تھا میں کہ میں باپ بننے والا ہوں، سب سے پہلے آپ کے پاس آیا آپ کو بتانے کہ آپ میری خوشی میں خوش ہوں گی، پر آپ نے مجھے چند دن بعد خوش رہنے نہیں دیا اور مجھ سے میری خوشی چھین لی۔ میری بیوی کو اتنی زہریلی دوائی دی کہ اس کی جان بہت مشکل سے بچی، اور مجھے کہا کہ وہ خود اتنی جلدی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر آپ کی بات پر یقین کرتا چلا گیا، اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ آپ کے کہنے پر دوسری شادی کرنے پر راضی ہوگا، تب بھی تائی جان نے فون کر کے مجھے روکا کہ محبت کرتے تھے تم نائمہ سے۔ پھر یہ کیسی محبت جو اس کو گھر سے بھی نکال دیا؟ اسے تو بہت مان تھا تم پر، ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دو گے، وہ بانجھ نہیں ہے، پھر سے اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ تب مجھے حیا آئی کہ میں کیا کرنے چلا تھا، آپ نے جو کہا میں وہی کرتا رہا۔ ایک ماں کبھی اپنی اولاد سے جھوٹ نہیں بول سکتی، کبھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں کر سکتی، پر آپ نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ آخر کیا ملا آپ کو یہ سب کر کے، کیا حاصل ہوا؟ اور تبھی میری نند روتے ہوئے گھر داخل ہوئی، کہنے لگی کہ ماں مجھے میرے سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا، وہ کہتے ہیں کتنے سال ہو گئے ہیں شادی کو، تم ایک بچہ بھی پیدا نہیں کر سکے۔ میں تو سب جگہ سے علاج کروایا تو سب یہی کہتے ہیں کہ میں بانجھ ہوں، مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی۔ اور میری نند ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ جو ظلم تم پر کرتی رہی یہ سب اسی کی سزا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اور میرا شوہر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ سب کا بہت شکریہ میری زندگی کا تماشا بنانے کے لیے، میں کبھی خون کے رشتوں پر اعتبار نہیں کر سکوں گا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں ایک پل بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتا، اور مجھے وہ لے کر میرے میکے آ گیا۔ جہاں سب کچھ میں نے اپنی ماں کو بتایا تو وہ کہنے لگیں کہ میں بھی ایک ماں ہوں، تم دونوں اسے معاف کر دو، وہ نادان ہے، وہ کچھ نہیں سمجھتی، جس نے اس کو جہاں لگایا وہ وہیں لگتی چلی گئی۔ میں نے کہا کہ ماں چچی نے میرے باپ کی، میری بہن کی جان لی ہے، میں کبھی ان کو معاف نہیں کر سکتی۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ شرمندہ ہے اور مجھ سے بھی معافی مانگی، اور تبھی میری نند کا فون آیا میرے شوہر کو کہ میری ساس ہاسپٹل میں ہے، اور ہم بھاگتے ہوئے وہاں گئے، پر ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کو فالج ہو چکا تھا۔ وہ معافی مانگ رہی تھی اور میرا شوہر ان کے ہاتھ پکڑ کر رو رہا تھا۔ وہ ماں تھی، ان کو معاف کرنا تھا، میں نے بھی معاف کر دیا، پر دل میں کہیں ایک کسک تھی اپنوں کی موت کی۔ آج 7 سال بعد میری ساس کی ڈیتھ ہوئی تو سب کچھ نئے سرے سے یاد آ گیا۔ وہ اتنے سال بستر پر رہیں، بہت تکلیف اٹھائی تھی انہوں نے، کاش ہم دوسروں کو تکلیف دینے سے پہلے اتنا جان لیں کہ ہم کسی کو جو دیتے ہیں وہ واپس ہمیں بھی ضرور ملتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ میرے 2 بیٹے ہیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں۔ میرے چچا بھی بالکل ٹھیک ہو چکے تھے، نند کی دوسری جگہ شادی کر دی، وہ بانجھ نہیں تھی، آج اس کے 2 بچے ہیں، اور اسے جب اپنی ماں یاد آتی ہے تو مجھے فون کر کے کہتی ہے کہ بھابھی ماں کو معاف کر دینا۔ مجھے خواب بہت عجیب سے آتے ہیں، جب پتہ ہے کہ جادو کرنا اور کروانا حرام ہے تو ہم سب کیوں سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی حرام رستوں میں لگ جاتے ہیں؟ کبھی کبھی اپنے رشتوں کو انا اور حسد کا شکار نہیں بنانا چاہیے، اپنے خون کے رشتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور حسد کرنے والوں کے ہاتھ سوائے کانٹوں کے کچھ بھی نہیں آتا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔